بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشر ہو کہ زمین میں پھیلتے ہی چلے جا رہے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ ہی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اس نے کی، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف یہ بھی اس کی نشانی ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے۔ سورہ الروم کی یہ آیات، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ تمہارا خالق کس قدر خوبیوں کا مالک ہے، طاقتوں کا مالک ہے، کہ مٹی سے ایک جیتا جاگتا انسان اس نے پیدا کیا، ورنہ ہم لوگ مٹی لے کر جتنی مرضی اور جتنی اچھی سے اچھی اس کو جس انداز میں بھی بنائیں اور ڈھالیں انسان نہیں بنا سکتے، یہ اسی کا کام ہے۔ پھر ایک انسان بنانے کے بعد اس نے زمین کے اوپر انسان کس قدر پھیلا دیے، یہ اسی کی قدرت۔ پھر اس کی قدرت یہ ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے اپنی قدرت سے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، بیویاں پیدا کی، یعنی تمہارے لیے بیویاں کسی اور جنس سے نہیں بنائی ہیں بلکہ تمہاری ہی جنس سے پیدا کر، اور پیدا اس لیے کی کہ آپ ان سے سکون حاصل کریں، تمہارے درمیان محبت پیدا ہو، رحمت کا جذبہ آپس میں پیدا ہو، یہ اس لیے پیدا کی گئی۔ پھر زمین و آسمان کا پیدا کرنا یہ بھی اس کی کھلی قدرت کا نشان ہے۔ زبانوں کا مختلف، بولیوں کا مختلف ہونا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا یقین اور دلیل یہ ملی کہ
ہر انسان کی زبان دیکھنے میں ایک جیسی ہے. گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، چاہے وہ امریکی ہو یا افریقی ہو یا وہ جاپان کا رہنا کسی ملک کا رہنا، زبان ایک گوشت کا ٹکڑا. لیکن اس گوشت کے ٹکڑے سے اللہ تعالی نے ہزاروں بولیاں پیدا کر دی. ہر ملک کا رہنے والا انسان الگ الگ جو بولیاں بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو پیدا کرنے والا کوئی خالق ہے. اور پھر رنگ مختلف، یعنی فطری طور پر انسان سارے ایک جیسے، پیدائش سب کی ایک انداز کی، دنیا میں آنا سب کا ایک ہی طرح سے، لیکن رنگ مختلف. اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ رنگوں کا اختلاف کتنا بڑا ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ چہرے ہی نہیں ملتے. لاکھوں انسانوں کو آپ دیکھیں ایک دوسرے سے بالکل نہیں ملتے. ہر آدمی کی اللہ تعالیٰ نے چہرے پر علیحدہ ہی اس کے نقش و نگار بنائے. یہ سب نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل و فکر سے کام لینے والے. اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ تمہارے جوڑے تمہیں میں سے پیدا کیے، اس موضوع پہ تھوڑی سی آج گفتگو کرتے ہیں کہ جوڑا اس لیے بنایا لتسکنوا الیہا کہ تم اس سے سکون حاصل کرو. حقیقت یہ ہے کہ انسان سکون اپنی بیوی کے پاس جا کر جو محسوس کرتا ہے وہ اس کو کہیں اور نہیں مل سکتا. تسکین قلب کے لیے اسے پیدا کیا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان مودت، آپس میں الفت اور رحمت پیدا کر. یعنی میاں بیوی جو ہیں جوانی کے عالم میں جب شادی کرتے ہیں تو جوانی کی کشش ایک دوسرے کو کھینچتی ہے، الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے مودت کا لفظ استعمال کیا. لیکن یہی جوڑا جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے، جوانی ڈھل جاتی ہے، پھر ایک دوسرے کے لیے وہ جوانی کی کشش تو نہیں رہتی، لیکن ایک دوسرے کے لیے رحم کا جذبہ ضرور رہتا ہے. بوڑھے ہو کر بھی ایک دوسرے کے لیے ترس کھاتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. یہ جذبات اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے اندر فطری طور پر پیدا کیا. عربی زبان میں گھر کو مسکن کہتے ہیں. مسکن اسم ظرف کا صیغہ ہے، سکون کی جگہ. تو یہ بھی گھر کے اندر جا کر انسان کو جو سکون ملتا ہے وہ اس کو باہر نہیں مل سکتا، اس لیے اس کو مسکن کہا گیا. اور وہ مسکن بھی صحیح معنوں میں سکون کی جگہ تب بن سکتا ہے کہ اس کے اندر رہنے والی بیوی جو ہے وہ سکون کا باعث بن جائے. آدمی جب تھکا ماندہ گھر آئے تو وہ اس کے لیے سکون کا، راحت کا سامان مہیا ہے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام کاروبار زندگی کا خلاصہ
انسان کے لیے سکون اور راحت ہے. جو کچھ بھی دوڑ دھوپ وہ کرتا ہے اسی سکون کے لیے کرتا ہے، ذہنی سکون نصیب ہو جائے. اور پھر یہ سکون بیوی سے تب حاصل ہوتا ہے حقیقی طور پر جب اس سے جائز طریقے سے نکاح کر کے اس کو بسایا جائے. لیکن اگر ناجائز طریقے سے رکھی ہوگی تو ذہنی سکون نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ ان بیویوں کے بارے میں ہمیں یہ حکم دیتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے حسن سلوک کرتے رہنا. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر کوئی چیز ان عورتوں کی تمہیں ناپسند ہو، ممکن ہے اس کے علاوہ اللہ نے بہت ساری خیر اس کے اندر رکھی. اس کی مثال ایک علامہ ابن جوزی نے ایک واقعہ لکھا ہے. کانا لے ہارون الرشید جاریہ سودا. ہارون الرشید کی ایک لونڈی کالے رنگ کی، قبیحۃ المنظر، شکل و صورت بھی اس کی اچھی نہیں تھی. فناصر یومن دنانیر بین الجواری. ہارون رشید خلیفہ تھا عباسیوں کا. ایک دن اس نے اپنی لونڈیوں کے درمیان دینار بکھیر دیے زمین پر. فصارت الجواری یلتقطن الدنانیر. اب ان لونڈیوں نے بھاگ کے دیناروں کو اٹھانے کی کوشش کی. وَتِلْكَ جَارِيَّةٌ وَاقِفَةٌ تَنْظُرُ إِلَىٰ وَجْهِ الرَّشِيدِ. لیکن یہ کالے رنگ کی اس کی جو لونڈی تھی جس کی شکل و صورت بھی اچھی نہیں تھی، اس نے دیناروں کی طرف دیکھا ہی نہیں اور وہ کھڑی بس ہارون رشید کو دیکھتی. فقال لها الا تلتقطين الدینار. ہارون نے کہا کہ تو دینار کیوں نہیں چنتی، باقی چن رہی. فقالت، تو اس نے کہا ان مطلوبہن الدنانیر ومطلوبی صاحب الدینار. ان کا مطلوب و مقصود تو دینار ہے، وہ چن رہی. میرا مطلوب و مقصود دیناروں والا آدمی ہے، یعنی دینار میرے مقصود نہیں ہے. میں جو دیناروں والا صاحب دینار شخص ہے میرا مطلوب وہ ہے. اب وہ کالی کلوٹی بد شکل لونڈی نے جب یہ جواب دیا، فَعَجَبَتْهُ، ہارون کو اس کا جواب بڑا ہے کہ ساری لونڈیوں میں سے اس نے بجائے اس کے دیناروں کی طرف لپکتی اس نے مجھے ہی منتخب کیا ہے. اسی ایک خوبی کی بنا پر فَقَرَّبَهَا، ہارون نے اس کو سب سے زیادہ اپنے قریب کر دیا کیونکہ خوبی اس نے یہ دکھائی. وَأَثْنَىٰ عَلَيْهَا خَيْرًا، اور اس کی اس بھلائی کی تعریف کی کہ یہ کس قدر سمجھدار ہے، عقل مند ہے، کہ جس کو پیسوں کی نہیں لالچ بلکہ اس مالک اور آقا کی لالچ ہے جس کے ساتھ اس کا تعلق. فَقَامَ حُسْنُ كَلَامِهَا مَقَامَ الْجَمَالِ. اس لونڈی کا حسن کلام جو تھا، خوبصورت جملہ اور بات، اس نے جمال اور حسن کی جگہ جو تھی وہ بنا لی، جبکہ وہ خود خوبصورت نہیں. اس لیے جو اللہ فرماتا ہے
फ़इन करहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शयअन व यजअल अल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। तुम्हें बीवी की कोई बात नापसंद हो सकता है कि उसमें और कितनी भलाइयां मौजूद हैं। तो इस लौंडी के वाक़े से आदमी को समझ आती है कि निरा ज़ाहिरी खूबसूरती और हुस्न और जमाल किसी काम का नहीं है अगर उसके अंदर कोई हुनर और कोई खूबी नहीं। इसलिए अल्लाह ताला हुक्म देता व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, वो जैसी भी हैं उनके साथ भले तरीके से मामला करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वस्तौसु बिन्निसाए खैरा, औरतों के साथ बीवियों के साथ बेहतरीन हुस्ने सलूक करते रहो। फ़इन्नहुन्ना अवानुल लकुम, क्योंकि वो तुम्हारे पास पाबंद होकर आ गई। ला यमलिकना लिअन्फुसिहिन्ना शैआ, अब जरा भी वो अपने आप कुछ करने की मालिक नहीं। खावंद अपनी मर्जी से काम करवाता है, वो अपनी मर्जी घर आके खावंद के नहीं कर सकते। फत्तकुल्लाह फिन्निसा, औरतों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। फ़अन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्ना बिअमानिल्लाह, अल्लाह की अमान देकर उनको आपने लिया है। वस्तहलल्तुम फ़र्जहुन्ना बिकलिमातिल्लाह, उनको अपने लिए अल्लाह के कलमे से हलाल किया है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा के खुतबा में इरशाद फरमाया। और दूसरी तरफ कुरान बीवियों के लिए ये हुक्म देता है फस्वालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह, वो नेक बीवियां फर्माबरदार और खामिदों की गैर हाजिरी में उनकी अमानतों की हिफाजत करने वाली होती है। यानी मियां और बीवी दोनों के अलग अलग हुकूक मुतय्यन कर दिए। खामद ने कमाई करके उसके नानो नफका का इंतजाम करना। इस्लाम ने बीवी को घर की मलका बनाया और इसलिए हमें दुआ सिखाई गई रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन, ऐ हमारे रब हमें अपनी बीवियों की तरफ से औलादों की तरफ से आंखों की ठंडक नसीब कर। बीवियां हो तो आंखों की ठंडक हो, औलाद हो तो आंखों की ठंडक हो। क़ाला अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु लिम्रातिही इज़ा रअयतनी ग़ज़िबतु फ़रद्दिनी, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया अपनी बीवी से, जब तू मुझे गुस्से में देखे तो मुझे राजी करने की कोशिश कर। वइज़ा रअयतुकी ग़ज़बा रज़ीतुकी, जब मैं तुझे गुस्से में देखूं तो मैं तुझे राजी करने की कोशिश करूंगा। तो मामला तो दोनों तरफ से चलेगा। वइल्ला लम नस्तहिब, वरना हम एक दूसरे के साथ चल नहीं सकेंगे। मियां बीवी जब मिलकर घर का निजाम चलाते हैं तो उनको एक दूसरे के मजाज मुख्तलिफ होने की वजह से नशेबो फराज आते हैं। उनको बड़ी हिकमत के साथ टैकल करना होता है। एक दफा एक शख्स रबैयान्ना रजुलन जा इला अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल-खत्ताब, एक बार एक शख्स हजरत उमर के पास आया। यशकू ज़ौजतहु मिन जहत सूए खुलुक़िहा,
شکایت لے کے آیا تھا کہ میری بیوی جو ہے میرے ساتھ بدسلوکی کرتی. فواقف بباب عمر، وہ شخص حضرت عمر کے دروازے پر باہر کھڑا ہو گیا. ینتظر خروجہ، کیا امیر المومنین گھر سے باہر نکلیں گے تو میں اپنی شکایت پیش کروں گا. فسمع امرأۃ عمر تستطیل علیہا بلسانہا، تو اس شخص نے باہر دروازے پر کھڑے حضرت عمر کی بیوی کی بلند آواز سنی جو وہ حضرت عمر کے سامنے بلند آواز سے بول رہی تھی. وہ تو خاصم ہو اور جھگڑا کر رہی تھی. وعمر ساکت لا يرد علیہ، اور عمر ہے کہ وہ خاموش ہے، اس کا کوئی جواب ہی نہیں دے رہے. فقنع الرجل وانصرف راجعا قائلا فی نفسه، وہ شخص جو اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا وہ ان کی بیوی کی باتیں سن کے وہیں سے واپس ہو گیا. دل میں کہنے لگا اذا کان ھذا حال امیر المومنین، اگر امیر المومنین کا یہ حال ہے کہ بیوی اس کے ساتھ لڑائی کر رہی اونچی آواز میں، مع شدت ہی و صلابت ہی و حزم، بڑی شدت سے لڑائی کر رہی، فکیف حالی، تو پھر میرا کیا حال ہو سکتا ہے. یعنی اس شخص کو یہ تعجب کہ سارا زمانہ حضرت عمر سے ڈرتا اور گھر پر یہ حال ہے کہ بیوی ان کو ڈانٹ رہی. فکیف حالی انا مع ضعفی، فخرج عمر قبل ان یبعد الرجل فالرجل مدبرا مولیا عنها. کہنے لگا کہ میرا حال کیا ہو سکتا ہے، میں تو بڑا کمزور ہوں. اتنا طاقتور حکمران جو ہے اس کی بیوی اس کے سامنے بول رہی ہے تو میں تو اتنا طاقتور ہے، میں تو کمزور سا آدمی. خیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، دیکھا کوئی آدمی پلٹ کے جا رہا ہے. فنادہ عمر، حضرت عمر نے اسے آواز دی. وقال له ما حاجتك یا رجل، آواز دے کے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیا کام تھا. فقال یا امیر المومنین جئت اشکو الیک سوء خلق زوجتی، میں تو آپ کے پاس اپنی بیوی کی بد اخلاقی کی شکایت لے کے آیا تھا. فلما سمعت زوجتک کذالک رجعت، لیکن جب میں نے آپ کی بیوی کی باتیں سنی ہے تو میں واپس ہو گیا. وقلت اذا کان ھذا حال امیر المومنین مع زوجتہ فکیف حال، میں نے سوچا امیر المومنین کا گھر میں یہ حال ہے تو میرا کیا ہو سکتا. فقال عمر، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ہے یہ پلے باندھنے کے قابل. فقال عمر یا اخی انی احتملها لحقوق لها علی، فرمانے لگے بھائی میری بیوی کے مجھ پر حقوق ہیں، اس لیے میں اس کی اس طرح کی باتیں برداشت کرتا ہوں، سنتا ہوں. اب کیوں سنتا ہوں؟ انہا طباخۃ لطعامی، وہ میرا کھانا پکانے والی میری کوک ہے، باورچن ہے. خبازۃ لخبزی، میری روٹی پکانے والی، میرے گھر پہ یہ موجود ہے. غسالۃ لثیابی، میرے کپڑے دھونے والی دھوبن میرے لیے یہ موجود ہے. مرضعۃ لولدی، میری اولاد کو اپنا دودھ پلانے والی ہے.
वलैस ज़ालिका कुल्लुहु बिवाजिबिन अलैहा, हालांकि ये सारी चीजें उस पर शरई तौर पर वाजिब नहीं थी। मेरी रोटी पकाना, मेरे खाने बनाना, मेरे कपड़े धोना, मेरे बच्चों को दूध पिलाना, ये उसकी शरई जिम्मेदारी नहीं थी, ना उस पर ये वाजिब था, लेकिन वो सारा कुछ कर रही। वयस्कुनु बिहा क़ल्बी अनिल हराम, और मेरा दिल उससे सुकून पाता है और वो मुझे हराम से भी बचाती है। यानी एक औरत घर पर कितने फराइज अंजाम दे रही है, इसलिए अगर मुझे वो कभी रूखी फीकी सुना भी लेती हैं, फाना अहतमिल वाले जालिक, मैं इस वजह से उसके सुनता हूं, बर्दाश्त करता हूं। फकाल रजुल या अमीर अल-मोमिनीन, आदमी कहने लगा अमीर अल-मोमिनीन, वकज़ालिका ज़ौजती, मेरी बीवी भी ऐसी सारा कुछ घर का करती है। मेरे दोस्तों, यही बात हम अपने जहनों में बिठा लेते हैं। कभी हम भी तो अपनी बीवियों पर जबरदस्ती करने की बेबहा कोशिश करते रहते हैं। आखिर वो भी इंसान है, कभी वो भी घबरा जाते हैं। परेशानी के आलम में अगर वो कोई सख्त बात कर भी लें तो अमीरुल मोमिनीन की तरह खामोशी इख्तियार कर जाएं तो हकीकत यह घर का निजाम बहुत अच्छा चल सकता है, घरों में सुकून आ सकता है। लेकिन जब दोनों ही तरफ से जंग जारी रहे, घर उजड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, औलादें बर्बाद हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना भी उसवाए हसना ये, बैत वक्त 9 बीवियां थी आपके दुनिया से रुखसत होने के बाद एक भी बीवी ने कोई ऐसी मामूली सी भी स्टेटमेंट नहीं दी कि हुजूर ने हमारे साथ ज्यादती की। कभी थप्पड़ ही मारा था, कभी जुबान से बुरा भला कहा। इसलिए हम मुसलमान अपने घरों में अगर सुकून चाहते हैं तो बतौर मर्द के, जो अल्लाह ने फरमाया और रिजाल क़व्वामून अलन निसा, मर्दों को औरतों पर कंट्रोलर बनाया गया है। ये निजाम को चलाने के जिम्मेदार है। अकल भी इनको ज्यादा दी गई है इंसानों को औरतों के मुकाबले। तो जिनको अकल ज्यादा दी गई उनको अकल ज्यादा इस्तेमाल भी करनी चाहिए। जिनकी अकल ही थोड़ी है वो कहां से इस्तेमाल करें। तो अपनी हम जो खुदादाद सलाहियतें हैं उनसे फायदा उठाते हुए अपने घरों के निजाम को दुरुस्त रखने की कोशिश करें। और जवानी के आलम में तो महसूस नहीं होता, लेकिन बुढ़ापे में जाकर ये चीजें महसूस होती हैं, क्योंकि जवानी के अंदर तो कशिश होती है एक दूसरे की, बुढ़ापे में वो कशिश पाती है। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनके मसाइल पैदा हो जाते हैं। उन बच्चों की खातिर मियाँ बीवी को पूरी अक्लमंदी से काम लेकर उनको ठिकाने लगाना चाहिए, वक्त पर उनकी शादियां करनी चाहिए। जब उनकी शादियां हो जाएंगी तो फिर ये बूढ़े मियाँ बीवी जो हैं इन्होंने बिलाकर जिंदगी गुजारनी है। अगर खुदा न खास्ता बच्चों की खातिर लड़ाई बढ़ाई करके घर उजाड़ बैठे, देखे हैं ऐसे भी कर बुढ़ापे में उजड़ते हुए, बड़ी परेशानी है। उस वक्त मसाइल भी ज्यादा पैदा हो जाते हैं औलाद की वजह से। तो समझदारी से काम लेकर अपने अपने घरों का ख्याल रखिए। अमन सुकून आपके हाथ में है, जहां तक मुमकिन है उस घर को आबाद रखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हमारे घरों को अमन और सलामती का
گہوارہ بنائے اور یہ بیویاں ہمارے لیے دنیا میں جنت اور آخرت میں بھی جنت کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔